بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلاگر خالد۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اور میں اس وقت آیا ہوں جی نیلا گنبد پارکنگ پلازا میں۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازا کی میں آپ کو لوکیشن بتا دوں تو اس کے چاروں طرف بڑی مشہور و معروف بلڈنگز ہیں۔ سب سے پہلی بلڈنگ حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مقبرہ، جس کے نام پہ سارا علاقہ یہ مشہور ہے، وہ ہے جسے نیلا گنبد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ، یہ سارا کا سارا علاقے کو نیلا گنبد کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف عبدالرزاق مکی صاحب کا جو مقبرے کے اوپر لگی ہوئی نیلا گنبد کی ٹائل ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کی رینوویشن ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ بڑا خوبصورت تیار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اس کو انارکلی لگتی ہے۔ انارکلی بازار تو پھر لاہور کی جان ہے، آپ کو سب کو پتہ ہی ہے۔ اس کے بالکل ساتھ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لگتی ہے، جو کوئی بھی بچہ جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کے لیے وہاں پر پڑھنا تو ایک خواب جیسا ہے۔ اور اس کے بالکل ساتھ ہی چند قدموں پر گیٹ ہے جی نیو اسپتال کا، جو کہ لاہور کا ایک مین اسپتال ہے، بلکہ قریب قریب جتنے چھوٹے شہر ہیں وہ سب کی وہاں پر بنتا ہے۔ اور اس کے آپ ساتھ دیکھیں تو ایوننگ ہال ہے۔ ایوننگ ہال ایک بڑی تاریخی بلڈنگ ہے، یہ جو ایف سی کالج ہے اس کا ہاسٹل ہے۔ یہ آپ تھوڑا سرچ ماریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس سے تھوڑا آگے جائیں گے تو بڑا مشہور و معروف غلام مسعود چنے والا بھی اسی چوک میں ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ جاتے ہیں تو جناب آپ کو بڑی مشہور و معروف جو بلڈنگ ہے وہ ملتی ہے، وہ ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا۔ جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا سارا، تو جو انڈیا کا اس وقت ہندوستان کا اسٹیٹ بینک تھا وہ بھی اسی چوک میں تھا، نیلا گنبد چوک میں۔ ابھی میں آپ کو اس کی بلڈنگ دکھاتا ہوں تو وہ ایسی پروگرام میں چلتے چلتے آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو جناب وہ بھی اسی میں ہے، جسے دوسرے کمنٹ میں کہا تھا جی ایکس کہا کرے، تو میں کہتا ہوں جی ایکس جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا، وہ بھی بلڈنگ اسی میں ہے۔ اور اس بلڈنگ کے بالکل ساتھ ہی اس کا ان آؤٹ کا راستہ ہے۔ لوکیشن آپ کو بہت اچھی طرح سے آپ سمجھ آ گئی۔ تو جناب یہ بات کرتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے اور اس میں کیا ہے، کہاں تو معلوم آپ کو پڑ گیا۔ تو اس کی جو لاگت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جی، کیونکہ اس میں 3 منزلیں، ایک منزل موٹر سائیکلوں کے لیے، ایک منزل کاروں کے لیے، اور اس پلازے میں ایک منزل نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ کی رکھی گئی ہے، جہاں سے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے لیے واکر اور سائیکل وغیرہ خریدا کرتے تھے۔ وہ سامنے بلڈنگ جو ہے نا جی، یہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی بلڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے بلڈنگ اچھے سے دیکھ لی ہے۔ تو جہاں سے آپ سائیکلیں خریدا کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے، تو وہ جو ڈیمولش کی گئی ہے، کیونکہ واضح کیا گیا مقبرہ، اور ان کے ساتھ یہ پرومس کیا گیا تھا کہ اس پارکنگ پلازے میں آپ کو مارکیٹ دی جائے گی، سائیکلوں کی دکانیں دی جائے گی۔ ایک فلور ان کے لیے ہے، تو یہ 3 فلور ہے، اور 3 کے 3 ہی انڈر گراؤنڈ ہے۔ تو یہ اوپر سے جب مکمل ہو جائے گا تو بند ہو جائے گا، اور اس کے اوپر ٹف ٹائل وغیرہ لگ جائے گی، اور گملوں میں پودے وغیرہ لگے گی، اس کے اوپر کافی شاپ بنے گی، سیٹنگ ایریا بنے گا۔ تو یہ اس کے چاروں طرف جو میں نے بلڈنگ آپ کو پہلے بتائی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، تو بڑا خوبصورت ماحول یہاں کا بن جائے گا۔ تو اس کی لاگت کی بات کرتے ہیں جی، سب سے پہلے اس کی لاگت ہے جی 2.24 سے لے کر 2.45 بلین روپیز۔ ٹھیک ہے، 2.24 سے لے کر 2.45 بلین، 2.45 بلین۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنی گنجائش ہے، کیپیسٹی کتنی ہے۔ تو اس کی کاروں کی کیپیسٹی ہے جی 374 جو کاریں ہیں وہ اس میں آ سکتی ہے جی۔ یہ میں دوسری منزل پر تھا، تو دوسری منزل سے میں اوپر جا رہا ہوں تیسری منزل کی طرف۔ ٹھیک ہے، تیسری منزل کا بھی لینٹر ڈلنا باقی ہے، مگر اس کا ٹاپ آپ کو نظر آئے گا جی، جو میں آپ کو پہلے گھوم رہا تھا یہ دوسری منزل تھی۔ اچھا، جس کے بعد کاریں میں نے آپ کو بتا دی کہ 374 ہے۔ موٹر سائیکل جو ہے وہ اس کی جو گنجائش ہے وہ ہے 790 کی۔ ویسے آپ پوسٹروں میں یوٹیوب کے تھمبنیل پہ دیکھ رہے ہیں جی 400 کاریں، 800 موٹر سائیکلیں، راؤنڈ فگر ہے، میں نے بھی کئی جگہ پیسے لکھا ہوا ہے، لیکن جو کریکٹ ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔
اچھا جو دکانیں وہاں پہ خالی کرائی گئی ہے سائیکل مارکیٹ سے، ضلع گنبد سائیکل مارکیٹ سے، تو جناب وہ دکانیں 69 ہے. یہ بڑے بڑے جو پائپ اترے پڑے ہیں نا، یہ آدھے سے اتر گئے. جہاں پر دوسرا لیٹر پڑ گیا نا وہاں سے اتر گئے. جہاں پر دوسرا لیٹر بھی پڑنے والا ہے وہاں پر لگے ہوئے. یہ سپورٹنگ پائپ ہے اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ چونکہ گہرائی زیادہ تھی اور دائیں بائیں بڑی بلڈنگیں تھی، اگر خدا نخواستہ وزن کی وجہ سے کوئی بلڈنگ اندر کو آ جاتی تو وہ بلڈنگ کا نقصان بھی ہوتا، اس پروجیکٹ کو بھی ہوتا. اب جب اس کے لیٹر ڈال چکے ہیں، 2 لیٹر ڈال چکے ہیں، تو جناب یہاں پر آپ کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے یہاں سے یہ پائپ کھول دیے گئے اور پائپ کھلے گئے تو تیسرا لیٹر ڈلے گا نا، ورنہ تو ڈال ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہاں سے یہ سپورٹنگ پائپ تھے بڑے بڑے، یہ کچھ کھول کے اتارے گئے، کچھ کاٹ کے اتارے گئے. تو اس لیے یہ آپ کو نیچے پڑے آدھے جگہ پہ نظر آ رہے ہیں. باقی جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی تو پھر وہاں سے بھی یہ سارے اتار دیے جائیں گے. تو اس کے بعد میں اس کو میں بتا دوں آپ کو کہ اس میں شاپ جو میں نے بتا دیا آپ کو 69 ہے. یہاں پر یہ سارا نظام اس کا آٹومیٹک ہوا. یہ ہے جی حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مقبرہ نیلا گنبد، یہ ہے جس کے اوپر نیلی ٹائل لگی ہوئی ہے. اس کے نام سے نیلا گنبد ہے جی سارا. اچھا اس کے بیچ میں جی چونکہ یہ گہرائی اس کی زیادہ ہے، 3 فلور ہے نیچے، تو یہاں پر حبس ہو جایا کرتی ہے. وہ جو آکسیجن کا لیول ہے وہ بھی کم ہو جایا کرتا ہے، تو پھر دل گھبراتا ہے. اس سے بچنے کے لیے جدید جو اس کا وینٹیلیشن سسٹم ہے وہ لگایا جائے گا تاکہ آپ کو اس کے نیچے بھی اچھا فیل ہو. اس کے بعد جو فائر فائٹنگ سسٹم ہے وہ لگایا جائے گا جو کہ آٹومیٹک آن ہو جاتا ہے. دھوئے کی وجہ سے وہ آٹومیٹک آن ہوا کرتا ہے. تو میں نے دیکھا سعودی عرب میں تو آپ دکانوں میں بھی لگا ہوتا ہے، ہر مال میں لگا تھا، اس کے بغیر کوئی مال پاس ہی نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں بس چل جاتے ہیں کھاتے. تو اس لیے یہاں پر جب خدا نخواستہ کبھی آگ لگتی ہے نا تو پھر سارا کچھ زیرو ہو جاتا ہے. یہاں پر وہ سسٹم لگایا جائے گا جی. اس کے بعد یہاں پر CCTV کیمرے جو ہے سیکورٹی کے طور پر وہ لگائے جائیں گے جو کہ 24 گھنٹے اور 7 دن چلیں گے. اس کا آپ کی کاروں کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی موٹر سائیکلوں کو، آپ کی دکانوں کو، کہ وہ نگرانی ان کی رہے گی کہ کوئی ان کو اسکریچ نہ ڈال دے، کوئی ان کو خراب نہ کر دے. اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں جہاں پر دوسری سیڑھیاں ہوگی سیمنٹ والی اور سادی، وہیں پر آپ میں اس میں الیکٹرک اسٹیئر ملے گی اور اس میں آپ کو ملے گی جی 2 لفٹیں. کیونکہ جو ہمارے بزرگ جو بیمار حضرات جو نہیں چل سکتے، کار تو وہ چلا کے آ جاتے ہیں، موٹر سائیکل چلا کے آ جاتے ہیں، وہ جب وہاں پر موٹر سائیکل پارک کریں گے تو پھر اتنا سیڑھیاں چڑھ کے کیسے جائیں گے. تو وہ پھر اس لفٹ کے ذریعے اوپر چلے جائیں گے، اسی لفٹ کے ذریعے نیچے آئیں گے، اپنی گاڑی نکالیں گے اور اپنی منزل کی طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت سے ان کی منزل کی طرف پہنچ جائے. یہ جو میں نے آپ کو سارا بتایا نا، اس کا ایک خاص یہاں پر ضرورت تھی کیونکہ انارکلی بازار اس کے بالکل پاس ہے. انارکلی بازار کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو مشکل سے 6-7 فٹ کی ایک سائڈ ملتی ہے جہاں پہ ٹریفک چل رہی ہے. باقی سب جگہ کے اوپر موٹر سائیکلیں، ریڑیاں، کسی نہ کسی کی کار وہ پارک ہے. جناب وہ ساری کاریں، ساری موٹر سائیکل اٹھا کے یہاں پر آئیں گے. انارکلی کے دونوں سائڈوں پہ گیٹ لگایا جائے گا. انارکلی صرف پیدل چلنے کے لیے ہوگی. صرف وہاں پر شاپنگ والے لوگ آئیں گے، پیدل چلنے والے آئیں گے، اور اس کے اندر بینچ وغیرہ لگائے جائیں گے، سیٹنگ ایریا بنایا جائے گا. جب آپ تھک گئے تو سیٹنگ ایریا پہ بیٹھے، اس کے اندر میں کافی شاپ ہوگی، آپ کافی چائے پیے، آرام کریں اور پھر اپنی منزل کی طرف جائیں. تو وہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کا کاروبار بہت اچھا ہونے والا ہے اور وہاں پر جو شاپنگ کرنے لوگ جاتے ہیں ان کو بھی بڑا آرام ہونے والا ہے. ابھی تو وہاں پر ایک پورا جنجال پورا بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ساتھ میں ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے کنگ ایڈورڈ، اس کی پارکنگ بھی مشکل ہے، تھوڑی جگہ ہے، تو وہ بھی ساری گاڑیاں یہاں پہ پارک ہوگی. اور اس کے علاوہ جو سائیکل مارکیٹ ہوگی اس کی گاڑیاں بھی یہاں پہ پارک ہوگی. اور دائیں بائیں جو جتنے بھی یہاں پر بی ہاسپٹل ہے اس کے اندر رش ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پارکنگ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی لوگ یہاں پر پارک کرنا پسند کریں گے، ادھر آ جائیں گے. تو اس لیے یہاں پر پارکنگ پہ ایک اچھا رش ہوگا اور دائیں بائیں کا جو سارا علاقہ صاف ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں کی ایک خاص ضرورت ہے جس پہ توجہ دی جا رہی ہے، وہ ہے سیاحت. سیاحت سے اچھا کوئی بزنس نہیں ہوتا، سیاحت سے اچھی کوئی انڈسٹری نہیں ہوتی. سیاحت اسی وقت پھلتی پھولتی ہے جب آپ کی گاڑی کہیں پہ اچھی جگہ پارک ہو جائے.
آپ کو فکر نہ ہو کہ آپ کی گاڑی پیچھے سے کو لے جائے گا، کوئی موٹر سائیکل لے جائے فلانا خاصا، اگر آپ کی گاڑی محفوظ ہے تو پھر آپ بڑے آرام سے شاپنگ بھی کریں گے، اپنا علاج بھی کروائیں گے، تو آپ نے جہاں پر جانا ہے آپ جائیں گے، تو آپ کو فکر نہیں ہوگی اپنی گاڑی کی. ٹھیک ہے، یہ سیاحت کو فروغ دینے کا بھی ایک بحال ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں مار روڈ کے اوپر ایک اسپیشل جو ہے نا وہ بنانے کا پروگرام ہے کہ اس کو ٹورزم میں چینج کیا جائے گا، اس کے کچھ مختلف جو شکلیں ہیں وہ بدلی جائے گی، اور اس کو ٹورزم کے لیے ایک بڑا اچھا پوائنٹ بنایا جائے گا. تو پھر وہ ٹورزم کرنے والوں کے لیے پارکنگ کہاں سے آئے گی؟ ان کے لیے پارکنگ یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو پورا لاہور ہے، اس کی جو سڑکیں، اس کی جو گلیاں، اس کی جو بازار بھرے پڑے رہے ہیں، آپ سے گزرا نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی پلازا بنایا، جس نے اپنی دکان بنائی، اس نے نیچے پارکنگ نہیں بنائی. دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ آپ اپنی پارکنگ خود سنبھالتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفٹ کے لیے، جو لفٹ میں لگیں گی نا یہ اس کے لیے پیس بن رہا ہے. تو دنیا میں اصول ہے کہ آپ پلازے بنائیں، جو مرضی بنائیں، اپنی اپنی پارکنگ خود سنبھالیں. اگر کوئی ایک دکان ہے، وہ دکان کی جو موٹر سائیکل ہے، جو کار ہے، وہ اپنی پارک اس کے اندر پارکنگ ہو. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا، تو اس لیے ہمیں ٹریفک کا سامنا ہے، ہمیں بڑے سارے مسائل کا سامنا ہے. اور دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ 6 جو پارکنگ پلازے گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے اور بن بھی رہے ہیں، میں نے ان کی آپ کو ویڈیوز بھی دکھائی ہے. تو وہ جو ہے نا کافی سارا جو وزن ہے اس کا اٹھائیں گے، مگر پھر بھی بہت سے پارکنگ پلازے چاہیے اور ملٹیپل سٹوری کے چاہیے. 10-12 منزل سٹوری ہو، وہ پارکنگ پلازے جو پورے ایریا کی جو پارکنگ ہے وہ سنبھال لیں، تبھی یہ مسائل حل ہوں گے، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کے بعد میری ایک ریکویسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ سے کہ چمچی کا جو خاتمہ کر دیا جائے. خاتمے سے مراد ہے کہ ان کا رزق نہ خراب کیا جائے، لیکن ان کو لاہور شہر کے اندر داخلے پر پابندی لگا دی جائے. لاہور سے بار بار وہ اپنا چلائے، اور لاہور کے لیے جو ہمارے پہلے روایتی رکشے تھے وہ رکشے نمبر لگا کر خاص طریقے سے جتنے ہمیں چاہیے 1000-2000 اتنے صرف انٹر کیے جائیں، نمبر لگا کر اس کی تعداد بڑھنے نہ دی جائے. اور جو دوسری ٹرانسپورٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھایا جائے تاکہ یہ اچھے طریقے سے چلے اور سواریوں کو آنے جانے میں آسانی ہو. جیسے الیکٹرک بسیں ہیں، دوسری بسیں ہیں، یہ ساری کی ساری بڑھائی جائے تاکہ سب کو آسانی ملے اور ٹریفک جو ہے لاہور کی وہ نارمل ہو جائے. امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے ایک لاسٹ درخواست ہے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنی گلیوں محلوں کو صاف رکھا کریں، پارکوں میں جاتے ہیں تو وہاں صفائی کا خیال رکھا کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ صاف صفائی کیسے رکھنی ہے. ہم لوگوں کو گند ڈالتے ہوئے ہم لوگ اچھے لگتے، ہم گند ڈالتے کہاں ہیں؟ ہم اپنے ہی شہروں میں ڈالتے ہیں، ہم اپنے ہی پلازوں میں، اپنے ہی سڑکوں پر، اپنے ہی پارکوں میں ڈالتے ہیں. تو اس چیز سے پرہیز کیا جائے، خود بھی صاف ستھرا رہے اور دوسروں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی ترکیب دے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.